یمن کو جتنی بڑی دھمکیاں دیں اور یمن پر اتنا بڑا حملہ۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں شراب کی دکان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو اس ویڈیو میں بہت ساری نئی خبریں جاننے کو ملیں گی اور تمام خبریں بہت اہم اور خاص ہیں۔ ناظرین، خبریں بہت ساری ہیں لیکن شروعات ہم یمن کے حوثیز سے کریں گے۔ حوثیز نے ریڈ سی میں ابھی 2 جہازوں کی طبیعت ٹھیک کی ہے۔ جہاز کون سے ہیں اور نقصان کتنا ہوا ہے، یہ تمام ڈیٹیلز ابھی اس حوالے سے نہیں آئی، لیکن امریکہ بھی مسلسل یمن کے حوثیز پر حملے کرتے ہیں، لیکن امریکہ کے حملے کے بعد پھر حوثیز حملہ کرتا ہے تو وہ امریکہ کے حملے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، جس میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور حوثیز کی طرف سے جو حملے ہوتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ حوثیز نے ابھی 1 گھنٹے کے اندر ایک کر کے 2 بڑے جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثیز کی ریڈ سی میں کارروائی تیز ہوتی یعنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی خبر قطر سے آ رہی ہے کہ قطر نے پوری طرح سے یورپین ملکوں کی نیچرل گیس کی سپلائی بند کر دی ہے۔ یہ ایکٹ قطر نے اس لیے کیا کہ فلسطین پر کچھ یورپین ملک اسرائیل کے ساتھ مل کر حملے کر رہے ہیں، یا پھر فلسطین غزہ میں حملے کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے یمن کے حملوں کے ڈر کی وجہ سے گیس کی شپمنٹ مکمل بند کی ہے۔ اس لیے یورپین کی تکلیف مزید بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے تو غزہ میں بہت حالت بگاڑ دی ہے، تباہ کر دیا ہے غزہ فلسطین کو، لیکن حماس نے بھی اسرائیل کے کچھ علاقوں کو قبرستان بنا دیا ہے اور اسرائیل میں کافی بلڈنگوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ لیکن اسرائیل میں اب مزدوروں کی کمی ہے، کیونکہ اسرائیل میں غزہ میں فلسطین کے مزدوروں کا آنا جانا بند ہے۔ اس لیے اس وجہ سے اسرائیل نے انڈیا سے کہا کہ ہمیں آپ 1 لاکھ کے قریب مزدوروں کو اسرائیل بھیج دیں، مزدور دے دیں، اور انڈیا کے بہت زیادہ مزدور تیار بھی ہیں، خاص طور پر انڈیا، اتر اور ہریانہ سے لاکھوں کی تعداد میں انڈیا کے غریب لوگ اسرائیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ سوشل میڈیا میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں جہاں ہر طرف موت ہی موت گھوم رہی ہے، وہاں انڈیا کے غریب عوام اپنے بیوی بچوں کے لیے ایسی جگہ جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسرائیل کا ایک سپاہی تھا جو کہ اب نہیں ہے، کیونکہ حماس کے حملے میں یہ بھی چلا گیا، مر گیا۔ اس نے اپنے مرنے سے کچھ قبل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لکھی۔ اس نے لکھا کہ میں غزہ سے تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک میں انہیں دوزخ میں نہیں بھیج دیتا، یعنی یہ غزہ اور فلسطین کے لوگوں کو مارنے کی بات کر رہا تھا کہ جہنم میں انہیں بھیج کر پھر آؤں گا، لیکن حملہ ہوا اور پھر یہ خود ہی لڑک گیا۔ اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسرائیل کی تو فیمیل سپاہی بھی ایسی ہیں، بہت طاقتور ہیں، اچھوں کی حالت خراب کر دیتی ہیں، اور اسرائیلی میڈیا کی طرف سے یہ خبر چھاپی گئی۔ اس وقت جو فیمیل سپاہی ہیں وہ غزہ میں جانا ہی نہیں چاہتی، وہ جا کر لڑائی ہی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ اب بہانہ کر رہی ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا دماغ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں جائیں گی، ایسے بہانے کرتے ہیں۔ یہ ان کی بہادر فوج ہے، اور جو فیمیل سپاہی لڑنے کے لیے نہیں جانا چاہتی، انہیں اسرائیل کی پولیس جیل میں ڈالنے کی دھمکی دیتی ہے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بہانہ کر رہی ہیں۔ یہ فیمیل فوج اسرائیل کی بہت بڑی ٹک ٹاکرز ہیں، اور ابھی بھی ٹک ٹاک ان کے جاری ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ یہ لوگ بس بارڈر پر تعینات تھی، لوگوں کو صرف ڈرا دھمکا کر بیٹھی رہتی تھی، لیکن اب جب خطرناک جنگ شروع ہوئی ہے تو ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ پھر تو یہ بہادری کی مثالیں ہیں۔ ناظرین، ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 109 دن کی جنگ میں اسرائیل نے 11,000 بچوں کو مارا ہے۔ یہ انتہا ہے، حد ہے ناظرین۔ پچھلی کسی جنگوں میں اتنے بچے کسی بھی ملک میں نہیں مارے گئے جتنے غزہ فلسطین میں مارے گئے ہیں۔ لسٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ سیریا میں 11 سال جنگ چلی جس میں 12,000 بچے مارے گئے۔ عراق کے اندر 14 سال جنگ چلی جس میں 3100 بچے مارے گئے، اور افغانستان میں بھی 12 سال جنگ جاری رہی جس میں 899 بچے مارے گئے۔ اس کے علاوہ یمن میں 7 سے 8 سال جنگ چلی جس میں 3700 بچے مارے گئے۔ غزہ کی بات کریں، اب غزہ کی جنگ جو شروع ہوئی ہے کچھ ہی وقت ہوا ہے، صرف 109 سے 11 دن ہوئے ہیں، 11,000 بچے مارے گئے ہیں۔ دوستو، دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا نسل کشی یہی ہے۔ اور ناظرین، سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں پہلا شراب کا اسٹور کھلنے جا رہا ہے۔ بہت ساری ایسی رپورٹس آ رہی ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔
یعنی سعودی عرب کے کیپٹل ریاض کے اندر شراب کا پہلا اسٹور کھلنے جا رہا ہے، اوپننگ ہونے والی ہے، اور یہ اس لیے کھل رہا ہے کہ جو نان مسلم سیاست کے لوگ، لیڈر سعودی عرب جاتے ہیں، ڈپلومیٹ سعودی عرب جاتے ہیں، تو صرف ان کے لیے سعودی عرب کی حکومت یہ شراب کی دکان کھول رہی ہے۔ یعنی انتظار کیجیے گا، اور بھی بہت کچھ ملے گا سعودی عرب میں دیکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں سعودی عرب کے حوالے سے کہ ایک بہت زیادہ پرانی سرنگ ملی ہے سعودی عرب کو مدینہ منورہ میں، خیبر کے علاقے میں تقریباً 5 کلومیٹر لمبی سرنگ ہے، جسے سائنٹسٹ، انجینئرز وغیرہ کھود کر ڈھونڈ نکالا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ سائنسدان پہلے بھی ایسی سرنگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن اس سرنگ کو دیکھ کر سائنسدان بھی حیران رہ گئے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ سرنگ اب کی نہیں، ہزاروں سال قبل ہے۔ اس سرنگ سے سعودی عرب کو بہت ہی بڑا فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ دوستو سعودی عرب ایسے ٹورسٹ پلیس بنا دے گا جس سے سعودی عرب کو بھاری فائدہ ہوگا، خطرناک پیسے کمائے گا۔ اس لیے سعودی عرب نے کافی ٹیموں کو تشکیل دیا ہے اور ریسرچ پر لگایا ہوا ہے۔ آئیے ناظرین، اب کچھ دیر کے لیے انڈیا چلتے ہیں اور رام مندر کی بات کرتے ہیں، جس کی اوپننگ ہوئی ہے، اور اس بات پر صرف اور صرف OIC نے مذمت کی، جس پر انڈیا کی میڈیا کا بالکل دماغ خراب ہو گیا اور ایسی باتیں کر رہا ہے، فل مسالہ لگا کر نیوز بنا رہا ہے جس طرح پہلے کرتا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ رام مندر کا کھلنا، اوپننگ ہوئی اور اسلامی 57 ملک پاگل ہو گئے۔ اس طرح کی ڈیڈ لائن چلا کر، ہیڈ لائن دے کر کھلی نفرت کو پھیلا رہا ہے۔ حقیقت میں اگر بات کریں، ایسا حقیقت میں ہونا چاہیے تھا، اسلامی ملکوں کو بھڑکنا چاہیے تھا اس حرکت پر، اسلامی ملکوں کو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ صرف اسٹیٹمنٹ ہی دے سکتے ہیں، بس کیا کہیں مزید۔ فی الحال اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔